کیا خوب کہا، کیونکہ آپ اہل محبت ہیں، آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی مطلب پورا ایک سبجیکٹ ہے، آپ سمجھتے جائیں کہ وہ آنکھ ایک لٹا گھر ہے جہاں آنسو نہیں رہتے، وہ آنکھ ایک لٹا گھر ہے جہاں آنسو نہیں رہتے، وہ دل پتھر ہے جس دل میں کسی کا غم نہیں ہوتا، اور ہزاروں ظلمتوں میں بھی جواں رہتی ہے لو اس کی، چراغ عشق جلتا ہے تو پھر مدم نہیں ہوتا، اور بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہیں صفے ماتم، بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہیں صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ اصل بات کردار کی ہے، اصل بات کردار کی ہے، ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ اصل کے وقت کھڑے ہو نا تو سورج ادھر ہو تو آپ اپنا سایہ دیکھے کہاں چلا جائے، تو شاید نے کہا اصل بات کردار کی ہے، ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے، اور داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا، داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے، وہ سجدہ کر جو سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی نے کیا، بہاول الدین زکریا ملتانی نے کیا، شاہ شمس تبریز ایرانی نے کیا، پیر سید علاؤدین گیلانی نے کیا، اور مجدد شاہ الفسانی نے کیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا، اور شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا، کہ غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا، اور کوثر عشق پی کر سو جائے تو پینے کا مزہ کیا، اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق وہ پی کر کبھی کے چلے گئے، ہم اسی چکر میں پڑے ہیں حرام ہے کہ حلال، ہم اسی چکر میں پڑے ہیں حرام ہے یا حلال، پینے والے پی کر کبھی کے چلے گئے، ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں حرام ہے کہ حلال۔ تو دوستان محترم، ایک دفعہ اقبال گزر رہا تھا، لیکن آپ نے وہی جو سب سے پہلے میں نے بات اسی لیے کی کہ تیز دماغی اور حاضر دماغی کے ساتھ جب آپ نہیں کریں گے، کیونکہ میں قبلہ کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہوں، 3-4 مہینے مسلسل رات دن رہا ہوں، تو وہ ہر بات کہتے تھے بیٹا تیز دماغی اور حاضر دماغی کے ساتھ، مگر بیٹا بات آپ نے سننی ہے، مطلب ہے تیز دماغی اور حاضر دماغی کا مطلب آپ 200 سپیڈ پہ گاڑی بھی چلائیں، پورا دھیان گاڑی میں دینا پڑے گا یا نہیں، یا ساتھ ساتھ فون بھی کریں گے، گاڑی 200-300 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، آپ فون کریں گے یا ادھر ادھر دیکھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ان کے ساتھ سفر کریں تو دھیان کدھر اور ہو، تو وہ اسی وقت چلتی گاڑی سے گاڑی روکنی نہیں، نیچے چلتی گاڑی سے، اس لیے کہ تیز دماغی اور حاضر دماغی دوستان محترم بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا دھیان اور خیال نہیں ہو، آپ یہاں بیٹھ کے تجربہ کر لیں، یہاں بیٹھ کے تجربہ کریں، آپ بات میرے سے کریں، میری طرف دیکھیں، لیکن فون پہ نمبر اپنے گھر بنائیں ذرا، آپ کبھی نہیں ملا سکتے ساری چیزیں، بات میری طرف دیکھ کے کریں، بات سمجھے نا، ادھر فون اپنے گھر کا نمبر بنائیں، ادھر نہیں دیکھیں، آپ نمبر ملا لیں گے، تو جب اتنا چھوٹا سا کام دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، تو وہ چھوٹا سا کام نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دین کو سمجھنے کے لیے دھیان دے رہا ادھر ہو تو میرے دین کو سمجھے گا، وہ چھوٹا سا کام تو میرے سے ہو نہیں سکتا، یہ فون بنانے کے لیے بھی ادھر دیکھنا پڑتا ہے، تو میری نماز میں آج ہمارا کیا ہے، صحابہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کو کبھی نماز کے دوران دنیا کا خیال آیا، تو آپ نے فرمایا ابھی دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا خیال نہیں آیا، دنیا میں رہ کر کبھی دنیا کا خیال نہیں آیا، تو ہماری نماز میں بھی دنیا اور دنیا میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا اور دنیا میں بھی دنیا، ایسے ہے یا نہیں بتائیں نا دوستوں، کیونکہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر ایسے میں آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں تو جس محفل میں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتا ہوں، یہ پکی بات، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتا ہوں، اگر بازار بھی ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سودا تو لے کے آتے ہیں، بے شک وہ سودا گھر پڑا ہوتا ہے آگے وہ ضرورت کی چیزیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی لے آتا ہوں، جب اچھی بات ہے باہر نکلیں تو کسی کا نوٹ 5, 10, 50 کا پڑا ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے، اس وقت نہیں دیکھیں گے یہ کسی ہندو کا ہے، کسی سکھ کا ہے، کسی عیسائی کا گرا ہوا ہے، کس کا گرا ہوا ہے، تو اٹھا کے جیب میں ڈالیں، کیونکہ بڑے کام کا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تمہاری گم شدہ معراج سے جہاں سے بھی ملے تم لے لو، تو علم حاصل کرنے کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں یا نہیں، تو باہر سے نوٹ اٹھا لیا، نوٹ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، تو علم اس سے زیادہ بھی سستا ہے، بتائیں نا، علم اس سے سستا ہے کہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، دھیان ہی نہیں کیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی اصلی تھا، ہماری گفتار بھی نکلی ہے، ہماری
گفتار بھی نکلی ہے، اور نکلی نوٹ آپ لے کے جائیں تو دنیا کی چیز نہیں ملتی، پکی بات ہے۔ نکلی مال لے کے جائیں تو دنیا نہیں ملتی، تو نکلی اعمال سے دنیا والا کیسے مل سکتا ہے؟ بتائیں نا جی، نکلی مال سے دنیا تو ملتی نہیں، دنیا تو ملتی نہیں، تو نکلی اعمال سے دنیا والا کیسے ملے گا؟ بتائیں نا۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے دوستان محترم کہ ہم نے نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کی، تسبیح کتنی پڑھی، ذکر اذکار کتنا کیا، تبلیغ کتنی کی، اللہ اللہ کتنی کی۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ہم نے اطاعت کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی، سچ کتنا بولا اور جھوٹ کتنا بولا، حرام کتنا کھایا اور حلال کتنا کھایا، دوسرے کو دغا کتنا دیا اور کسی دوسرے کو دعا کتنی دی، دوسروں کی مدد کتنی کی اور دوسروں کو تکلیف کتنی دی۔ کیونکہ آپ اہل محبت ہیں۔ بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گیا، تھوڑا سا اس سے ہٹ گیا ہوں، لیکن بڑی پیاری بات ہے، شاید اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرا خیال ہے میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ جو پڑھے لکھے ہیں آپ سب سمجھ جائیں گے کہ جس پہ توحید کی بنیاد کھڑی ہے، جس پہ توحید کی بنیاد کھڑی ہے، وہ زندگی کون سی ہے دوستان محترم؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا دوستان محترم، نہ اس وقت نماز آئی تھی، نہ روزہ آیا تھا، نہ حج آیا تھا، نہ کوئی اور اسلام کا اعلان تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو توحید کی بنیاد کھڑی کس پہ تھی؟ اخلاق، کردار، معاملات اور گفتار پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہم نے چھوڑ دیے، تو یہ چیزیں ساری اس کے بعد آئی، تو جب اس کو چھوڑا تو توحید بھی آپ سے گئی۔ توحید کی بنیاد کس پہ کھڑی تھی بتائیں نا جی؟ 40 سالہ زندگی پہ کھڑی تھی، تو وہ 40 سالہ زندگی جو ہے وہ اسلام سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ اس وقت تو نہ کوئی نماز تھی، نہ کوئی روزہ تھا۔ اقبال نے کہا نا، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ ہے کیا، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ ہے۔ کیونکہ کسی کی سچائی اور ایمانداری کی اگر تصدیق کرنی ہے نا تو اس کے دشمن سے کرے، سچائی اور ایمانداری کی تصدیق کرنی ہے تو کس سے کرے؟ اس کے دشمن سے کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہنے نے کہا تھا؟ آپ نے تو کہا ہی نہیں جی۔ اور اگر انہوں نے صادق اور امین کہا تو دوستان محترم غور کریں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے، آپ کا تہجد پڑھنا دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے، پکی بات ہے۔ تسبیح پڑھنی، روزے رکھنے دیکھ کے متاثر ہوئے، کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ لینے نہیں ہے نا جی۔ کیونکہ یہ میں نے پہلے وہ بات کی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے ہے، فکر دنیا کے لیے۔ ایک بات ہے جو فکر دی ہے، تو ان کے ساتھ جو معاملات تھے کفار کے ساتھ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کیے یا نہیں؟ تو بنیاد اسی پہ کھڑی تھی، تو وہ ہماری زندگی سے گئی، نکل۔ تو جب وہ نکلی تو توحید بھی تو اسی پہ کھڑی تھی نا، توحید کدھر گئی آپ بتائیں؟ اگلی زندگی میں تو توحید کھڑی نہیں ہے نا جی۔ توحید کو اگر منوایا گیا اسی زندگی میں منوایا گیا تو وہ ہماری پوری زندگی سے نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ نکلی کہ نہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، آدمی کو پرکھنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے، انسان کو پرکھنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کے انسان اپنے آپ سے پوچھ لے تو اس کے اندر سے جواب اس کو ضرور ملے گا۔ تو دو آدمی لڑ رہے تھے تو اقبال گزر رہا تھا، اقبال نے ان سے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک نے کہا یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا میری ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ بھائی ایک منٹ صبر کریں، میں زمین سے پوچھوں یہ کس کی ہے، زمین سے پوچھوں یہ کس کی ہے؟ تو اقبال نے اپنے شعر کے اندر، وہ میرے ذہن سے نکل گیا شعر، تو اقبال نے کہا کہ میں نے زمین سے پوچھا، زمین کہتی ہے یہ دونوں میرے ہیں، میں ان کی نہیں ہوں۔ یہ لڑ رہے ہیں جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے نیچے جلدی ہے، کہتا ہے میں جلدی جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں جلدی جاؤں، اس لیے لڑ رہے ہیں۔ میں ان کی نہیں ہوں، میں ان کی نہیں ہوں۔ دیکھیں نا دوستان محترم کہ میں ان کی نہیں ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ملا اور صوفی کا کیا فرق ہے؟ وہ میرا خیال ہے نوید صاحب یا امجد صاحب وہ یہاں بتا رہے تھے، شعر بھی انہوں نے پڑھا تھا، جس کا دوسرا شعر یہ بھی ہے کہ زائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ اقبال نے کہا، اقبال سے کسی نے
پوچھا کہ ملا اور صوفی میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم شاید نہیں بتا پاتے، ہم کہتے دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی، کیونکہ لباس دونوں نے ایک ہی جیسا پہنا ہوا ہے. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا، شرافت نفس میں ہوگی. اور پھر کسی نے کہا کہ موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں. نے کہا یہ ساری ریڈی میڈ چیزیں ہیں بابا، یہ تو بازار جاؤ تو جتنی مرضی لے جاؤ، کوٹیاں بھی لے آؤ، بسکٹیں بھی لے آؤ، پگے بھی لے آؤ، تسبیح بھی ایک بھی 10 تسبیح لے آؤ. کہتا ہے یہ ریڈی میڈ چیزیں ہیں، لیکن بدلنے کے لیے آپ کا اندر بدلنا پڑا تھا، اس روشنی کا پتھر کے اندر جانا بڑا ضروری ہے ہیرا بننے کے لیے. اگر بار بار رہے گی تو پتھر ہی رہے گا، ہیرا نہیں بن پائے گا. تو اقبال سے پوچھا ملا اور صوفی میں کیا فرق ہے، تو اقبال نے کہا ملا کو مسلمانوں میں بھی کافر نظر آتے ہیں اور صوفی کو کافروں میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں. کیونکہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی، اس ایک فضا میں کرکس کا جہاں اور شہین کا جہاں. کیونکہ دونوں کا وہ کہتے ہیں نا، آسمان اس پرندے کا نہیں ہے کہ جس کے پر بڑے ہو، آسمان اس پرندے کا جس کی قوت پرواز بڑی ہو. جنگل کا بادشاہ وہ نہیں ہے جس کی جسامت بڑی ہو، جنگل کا بادشاہ وہ ہے جس کی جسارت بڑی ہو. اگر قد سے جائے تو ہاتھی کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے نا جی، اگر جسامت پہ جائے تو شیر بادشاہ ہے، اگر پر کے حساب سے جائے تو گدھ کو آسمان کا بادشاہ ہونا چاہیے نا، باز کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ قوت پرواز جس کی بڑی ہو، جس کی قوت پرواز بڑی ہو. اقبال سے ایک پادری نے پوچھا کہ کیا اقبال تم بھی مانتے ہو کہ یہ جو قرآن پاک ہے اللہ کا کلام، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اور لفظ با لفظ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی؟ اقبال سے پوچھا کسی نے. اقبال نے آگے سے جواب دیا کہ مجھ پر جو باتیں وارد ہوتی ہیں میں چاہوں بھی تو انہیں چینج نہیں کر سکتا، میں چاہوں بھی تو انہیں چینج نہیں کر سکتا. تو یہ کلام تو میرے آقا کا ہے، میرے سر کے تاج کا ہے. اگر میں چاہوں، میرے کلام کے بات کرتا کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا. جیسے مجھ پہ وارد ہوتا ہے ایسے ہی میں کہتا ہوں. خود اقبال نے کہا کہ کئی دفعہ ایک دن میں مجھ پر 700 شعر وارد ہوئے، اور کئی دفعہ ایک دن 2 دن ہوئے ہی نہیں، اور کبھی 2 ہوئے، کبھی 1 ہوا، کبھی 5 ہوئے، اور ایک دن 700 شعر وارد ہوئے. دوستان مطلب یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور اقبال سے جب بھی کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا، اقبال کیا کرتا، اپنی عاشق رسول تھا نا، اپنی ذات کو پیش کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اپنی جواب نہیں دیتا تھا، ڈائریکٹ اپنی ذات کو پیش کرتا تھا. تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی، یہ جسمانی طور پہ کی یا روحانی طور پہ کی؟ معراج کی یہ جسمانی طور پہ ہوئی یا روحانی طور پہ؟ تو وہ وقت جو پوچھنے آیا تھا اقبال سے، کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں ولی جو ہے وہ دیکھ کے بتاتے ہیں، مولوی پڑھ کے بتاتا ہے. ملا کی نماز حضور کا خیال آیا تو ٹوٹی، ولی کی نماز حضور کا خیال گیا تو ٹوٹی. ملا کی نماز حضور کا خیال آیا تو ٹوٹی، اور صوفی کی نماز حضور کا خیال گیا تو ٹوٹی. کیونکہ عشق سے علم سے اکڑ آتی ہے، عشق سے ادب آتا ہے. ادب پہلا کرینا ہے محبت کے قریب، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شیشہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. اے مجنو تو نے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا کہ میں لیلا کی طرح تو بھی ہے محمل نشینوں میں؟ یہ نہیں کہ اگر لیلا ہے اتنے اس کا نام ہوا ہے تو تیری وجہ سے ہوا ہے نا. اگر اس کا اتنا نام ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا؟ مجنو کی وجہ سے. ایک دفعہ لیلا نے مجنو سے کہا کہ میری شان میں کوئی شعر ہے. مجنو سے کہا لیلا نے، مطلب جہاں عشق کی انتہا تھی، کسی آدمی کا یہاں دل ہو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا ادھر دل ہے، ادھر دل ہے. دل کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے. تو مجنو نے، لیلا کیونکہ کالی تھی، تو مجنو نے لیلا کی شان میں جب شعر کہا تو کہتا ہے یہ رنگ جو آپ کا ہے یہ فرشتوں کی بھول سے ہے. یہ رنگ جو آپ کا ہے فرشتوں کی بھول سے ہے. وہ تل بنا رہے تھے، سہی الٹ گئی.
دل بنا رہے تھے، سیاہی الٹ گئی اور ان کے عاشق سے پوچھا جا رہا ہے، لوگ پوچھ رہی ہے اس سے آگے اور کون ہے اس کے؟ کسی نے پوچھا نا کہ تو یہ بتا کہ تو لیلا سے کتنی محبت کرتا ہے؟ مجنون سے پوچھا کہ تو لیلا سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ 2 عالم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کسی نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا